السلام علیکم۔ اگر اللہ کوئی سختی یا مصیبت تمہیں دیتا ہے تو اس کو اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی خیر یا بھلائی تمہیں دیتا ہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار انسان کو سوچنے کا کہا ہے، اور یہ سوچ انسان کو بہت سی فکروں سے آزاد کر دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ لوگوں اور حالات کو کوستا رہتا ہے، لیکن اگر وہ اس کی بجائے صبر سے کام لے اور دعا کا سہارا لے تو اس کی زندگی میں ایک ایسا سکون آ جاتا ہے جسے وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مشکلات ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ہاتھوں سے ہی آتی ہیں، لیکن اللہ انسان کو اس فتنے میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ اسے مزید گناہوں سے پاک کرے۔ ہمارا امتحان مصیبتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ زندگی بہت مشکل ہے اور آسانی کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ایک طرف اللہ انسان پر آئی ہوئی مصیبتوں کا ذمہ دار اسی کو ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے تم پر جو مصیبت آئی وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہی تھی، تمہاری اپنی ہی وجہ سے تھی، جیسے قوم لوط کا عذاب۔ دوسری طرف اللہ کہتا ہے انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اللہ کی مرضی کے، یعنی کچھ مصیبتیں ہماری آزمائش کے لیے ہوتی ہیں اور ہمارے ایمان کا امتحان ہوتی ہیں۔ دونوں کانسیپٹس بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تکلیف آ رہی ہے وہ تمہیں تمہاری وجہ سے آ رہی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ عذاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو عذاب آخرت میں ملے گا، لیکن کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ قوموں پر اس دنیا میں بھی نازل کرتا ہے۔ یوزلی انسانوں پر آزمائشیں ہی آتی ہیں، جتنی بھی ڈیفیکلٹیز آپ کو لائف میں فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، آپ کا ٹیسٹ ہوتی ہیں، آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتی ہیں کہ آپ اللہ پر کتنا یقین رکھتے ہیں، کتنا صبر سے کام لیتے ہیں، اپنی مورل ویلیوز کیسے لوگوں کے سامنے ان کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر بھی آپ خوش مزاجی، خوش اخلاقی اور ساری مورل ویلیوز کو لے کر چلتے ہیں۔ تو آج کا میرا میسیج یہی تھا کہ اللہ کی طرف سے دی گئی مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر و شکر کریں، اور اس کو ایک امتحان کی طرح ہی ڈیل کریں کہ آپ کا ایک ایگزام ہو رہا ہے جس میں آپ کو قرآن کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ کو اس کو سولو کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔